ایک ایسا افسانہ تراشا گیا ہے کہ جس افسانے کے بعد کم از کم کسی عام سے آدمی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کو اس ملتی جلتی گاڑی کے ساتھ تصور کر لیا گیا جس میں ایک بچے کو اغوا کیا کے لے جایا جا رہا تھا۔ میری ساری زندگی اسی طرح کی گاڑیاں روکتے اور اسی طرح کے کرائم کے آپریشنز کو نگرانی کرتے ہوئے گزری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا کبھی کہ جس گاڑی کے اندر ایک مخفی بچہ موجود ہو، آپ اس پہ فائرنگ کر دیں، اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے بھی آپ اس بات کا دھیان نہ کریں کہ فائرنگ کس کو لگتی ہے اور کس کو نہیں لگتی۔ عمومی طور پر فائر کرتے ہوئے سب سے پہلے فائر کیا جاتا ہے گاڑی کے ٹائرز کے اوپر۔ ٹائر کے بعد بھی دوسرا نشانہ جو ہوتا ہے وہ ڈرائیور کا ہوتا ہے تاکہ وہ بچا کے نہ لے جا سکے۔ یہاں تو ڈرائیور بچ گیا، معجزانہ طور پر بچ گیا، اور براہ راست سر پہ گولی ماری گئی اس شخص کو کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور پھر اس کے بعد بہت شاندار قسم کا افسانہ تلاش کر دیا گیا کہ وہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے۔ یہ ان تمام خونوں کی طرح ایک لاجنحل خون رہے گا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں لوگ بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر جب ایم کیو ایم کی خاص قسم کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی تھیں، یہاں چھپ گئے تھے، تو ایک زبردست قسم کا آپریشن کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو مارا گیا تھا، اور پھر ساؤتھ افریقہ سے اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ یہ آپریشن کس نے کیا تھا؟ کون لوگ تھے وہ خیر خواہ پاکستان کے جنہوں نے آ کے آپریشن کیا اور وہاں پر اپنے آپ کو ریٹ کو قائم کیا، اور اس ریٹ سے پھر پاکستان میں بھی ریٹ قائم کیے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہی سوال تھا جو ارشد شریف وہ کون کہہ کر اور وہ کون کہتا کہتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہاں بلکہ اس نے تو اس کو ٹریلر بھی نیٹ فلکس میں جاری کر دیا تھا کہ وہ شریف خاندان کی بارے میں ایک ڈاکومنٹری جو تھی اس کے اوپر کام کر رہا تھا، جس کے پرومو کے اندر کینین جرنلسٹ بھی تھا، وہاں موجود تھا۔ افریقہ ایک مسٹی کی سرزمین ہے۔ افریقہ میں قتل ہوتے ہیں، افریقہ میں اغوا ہوتے ہیں، افریقہ کے اندر ڈرگ کا بزنس ہوتا ہے۔ افریقہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کینیا افریقہ سے ہمیشہ مختلف سمجھا جاتا ہے، کینیا صومالیہ سے مختلف سمجھا جاتا ہے، کینیا جو ہے اور انگولا سے مختلف سمجھا جاتا ہے، ایون کینیا جو ہے وہ نیچے کے ساؤتھ افریقہ سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔ یہ واحد برٹش پروٹیکٹریٹ ملکوں میں سے آتا ہے جہاں پر برٹش نے رول آف لا قائم کیا تھا۔ لیکن ارشد شریف کو وہاں جانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ وہ کس مشن پہ تھا؟ شاید کسی کو کل کوئی معلوم نہ ہو سکتا ہے اس کی 1 سال 2 سال 3 سال برسی منائی جائے، اس کی یاد تازہ کی جائے، کسی پریس کلب کے ہال کا نام ارشد شریف کے نام پہ رکھ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گلی کا نام بھی ارشد شریف کے نام پہ رکھ دیا جائے، کسی ایوارڈ کا نام بھی ارشد شریف پہ رکھ دیا جائے۔ لیکن کیا وہ ملک بدقسمت نہیں ہے کہ جہاں سے ایک سچ بولنے والا شخص اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے وہ ملک چھوڑ دے؟ ایسے ملکوں میں تبدیلی کے خواب نہیں دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے ملک خاموشی سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں۔